ان کی دوستی تقوی پر ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آج جن بزرگوں کا ہم دن منا رہے ہیں بتاؤ کہ ہمارے رشتہ دار ہیں جی نہیں, تو ان سے جو دوستی ہے ہماری وہ اللہ کے لیے ہے. اس لیے میں یہ استدلال کرنے میں غلط نہیں ہوں کہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں جو حشر کے دن بھی سجیں گی. ان کی بنیاد خدا کی دوستی ہے. ان کے ساتھ محبت اس وجہ سے غوث پاک تو لوگ سمجھیں گے اللہ کی کوئی محبت پال رکھی ہے اللہ کے بغیر. میں نے کہا غلط کہتے ہو, ہم تو ان کو اولیاء اللہ سمجھ رہے ہیں, اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں. یہ الگ کیسے ہوئی؟ اس میں تو اضافت کی, اولیاء کی اضافت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. حالانکہ قرآن میں اولیاء شیطان کا لفظ بھی آتا ہے. اولیاء شیطان یعنی صرف ولی والی بات نہیں ہے. نرا کہتے نا ولیوں کا وہ مخالف ہے, تو اس لفظ سے نا آپ گھبرایا کرو. کیوں؟ ولیوں کا خلاف ہے تو ولیوں کے ہم بھی خلاف ہیں. کن کے ولیوں کے؟ شیطان کے ولیوں کے ہم بھی خلاف ہیں. اس لیے ولیوں کی بات نہیں, ولی اللہ کی بات ہے. آپ سمجھے آپ کہ یہ بندہ ولیوں کے خلاف ہے, میں کہتا میں بھی خلاف ہوں. کیوں کہ ولی کا لفظ تو اولیاء شیطان پر بھی بولا گیا. ہم شیطان کے ولیوں کے حامی نہیں, ہم رحمان کے ولیوں کے. ولی کا بھی فرق ہے. ایک اولیاء شیطان ہے, ایک اولیاء الرحمن ہے. ہم ہر ولی کی بات نہیں کر رہے, ہم اللہ کے دوستوں کی بات کر رہے ہیں. غور سے کہو سبحان اللہ. ہم اولیاء الرحمن کی بات کر رہے ہیں, اللہ کے ولیوں کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ کے ولی کی جب بات آ جائے اعتراض ختم. کیوں؟ مجھے بندہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تو بھی دوست کی بات کر رہے ہیں, اور قرآن میں یہ لفظ ہے, اپنی طرف سے بنایا نہیں ہم نے. کیونکہ وہابیہ کو عموماً یہ ہوتا ہے, دیکھو جی یہ لوگ تو بس چڑھا دیتے ہیں جی, بریلویوں کی عادت ہے, تو حد سے بڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تو اولیاء کا لفظ مٹاؤ پھر, حد سے بڑی ہوئی نہیں کرتے. لفظ ولی کے آگے لفظ ہے کیا؟ تو ہم جو بندہ محتاج ہے اس کو اللہ نے ولی کہا کیوں؟ اس کے جواب دو ہمیں. ہم تو بندہ ہی سمجھ رہے تھے, اللہ نے ان کو ولی کہا کیوں؟ اور پھر لطف ہے میرا ولی نہیں کہا. اللہ کہتا ہے میں ان کا ولی ہوں, وہ میرے ولی ہیں. بٹن انٹرن شریف بڑھو, اتنا وقت ہی نہیں, اتنے میں آپ زور سے سبحان اللہ کریں گے ادھر ٹائم ہی ختم ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. آپ جو منصوبہ بندی کر رہے ہو نا کوئی لانگ ٹرم قسم کی, اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, اور ٹھیک ہے چاہیے گھنٹہ کے ایک باری مڑ کو کٹ لیں پھر کمائیں گے سبحان اللہ. تو اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. اب آپ کو سمجھ آئی میں کہ مولوی صاحب پریشان نہ ہو. کیوں کہ ہم کسی شیطان کے ولی کی بات نہیں کرتے, اس کی تعریف کریں تو ضرور آپ پریشان ہوں. لیکن اللہ کے ولی سے اگر آپ پریشان ہوں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شیطان سے دوستی ہے. معاف کرنا, آئی ایم سوری. پھر آپ کا کوئی رابطہ اندرونی غلط ہے. کیوں؟ اللہ کے ولیوں سے اللہ والے کیسے پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تو بات تو غالب نے بھی کہہ دی. مرزا غالب جیسا آدمی, ہند آدمی بھی کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب کہتا ہے کہ میں جب اپنے یار کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو مجھے اپنے یار کی خوشبو اس کے دوست میں سے آتی ہے. آتی ہے بوئے دوست. اور پھر غالب کا اپنا رجحان جو تھا اس کے مطابق اس نے کیا خوب بات کہی. وہ کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. اب آپ کو سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہے غالب؟ غالب کہتا ہے میں جو مولا علی کا ذکر کرتا ہوں, مولا پاک علی مرتضیٰ کا میں ذکر کرتا ہوں, تو تجھے جلنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ میں علی کو خدا کا یار سمجھ کے جب اس کا ذکر کروں تو مجھے علی میں سے اپنے مالک کی خوشبو آتی ہے. ہم مشغول حق ہیں بندگی غوث پاک میں اس وقت جو کر رہے ہیں. تو یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. حضور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اتنی عظیم
دوستیاں رب نے مولا علی کی اولاد سے بھی رکھی ہے. مولا علی تو مولا علی ہیں, ان کو مولا کا لقب حضور نے دیا ہے. مولا ہیں, سب مومنوں کے مولا ہیں, وہ سب مومنوں کے مولا ہیں, سب مومنوں کے محبوب ہیں. وہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن میں قربان جاؤں, مولا علی نے مولا حضور نے تو فرمائے تھے, لیکن رب نے مولا علی کی اولاد کو بھی مولا بنا دیا. اولاد محبوب ہے نا, یہ محبوب ہے, وہ تو حدیث کی روشنی میں محبوب ہے, لیکن حدیث کی روشنی ان پر بھی پڑ رہی ہے. اب تو غوث پاک بھی ساری خدا کی مخلوق کے محبوب ہیں. میں تو تقریباً زندگی میں 20-22 ملکوں میں دورہ کیا ہے. آپ یقین کرو کہ کوئی ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا جہاں کے مسلمان غوث پاک سے محبت نہ کرتے. جب میں بغداد شریف حاضر ہوا تو میں نے ایک انڈونیشیا کے وفد کا جو چیئرمین تھا, ان کا لیڈر, اس سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار انڈونیشیا میں کتنے ولی ہو گئے تو تم اتنے قافلے بنا کے ادھر آ گئے ہو. تو نبی کا تو موقوف ہے سلسلہ, کیوں کہ اللہ کے آخری رسول اکیلے آخری رسول ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ان کے بغیر تو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا, اور اللہ کو مانے بغیر تو کوئی بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا, مومن ہو نہیں سکتا. ادھر تو ہے ہی ایک آخری رسول یہ ہے, اور اللہ ہے ہی ایک, پہلا بھی تھے آخری بھی. لیکن ولی تو ہزاروں ہیں. غوث پاک کی کیا مجبوری ہے کہ تم ادھر سے انڈونیشیا سے پورا وفد لے کے یہاں آ گئے ہو. تو ہسپڑا عربی بولتا تھا, مجھے کہنے لگا کہ دیکھو تم بھی تو پاکستانی ہو, کہا باقی کوئی نہیں. میں نے کہا ہے, لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی وہ سمجھتا ہے. تو خدا کی قسم مجھے کہنے لگا, 89 کی بات ہے, مجھے کہنے لگا کہ ہم انڈونیشیا کے سارے مسلمان 90% ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی تو دنیا میں ہزاروں ہیں, پر سارے ولیوں کا بادشاہ عبد القادر جیلانی. میں نے کہا بس یہی سننا چاہتا تھا میں تیرے منہ سے کہ آخر انڈونیشیا کے مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے, انڈونیشیا میں جکارتا کے اندر کتنے ولیوں کے مزارات ہیں, اور یہ ہمارا ایمان ہے, وہ ولی ہیں. مگر انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم تو ولی ہوں گے, لیکن ہمارا بادشاہ بغداد شریف میں آرام کر رہا. کیپ ٹاؤن میں گیا ساؤتھ افریقہ میں, وہاں کے مسلمانوں کے بھی یہی عقیدہ تھا. آپ یقین کریں, میں ویسے گھومنے نکلا پائے, ایک آدمی, میں وہاں پہ تقریر کے لیے نہیں گیا تھا, تقریر کے لیے ڈربن گیا تھا میں, نیٹال صوبے کے اندر. وہاں 22 دن رہا میں اور تقریریں ہی کرتا رہا, مگر کیپ ٹاؤن ویسے دیکھنے چلا گیا, میں کوئی بندرگاہ ہے تو دیکھوں گا. تو ایک ایریے سے میں گزر رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے آپ کو سنی مولوی لگتی ہو. میں کہا بالکل, یہی لوگوں کو وہاں میں کہ مولوی ہوں. تو کہنے لگے اگر ایسا ہے تو تھوڑا آپ اندر تشریف لے آئیں. میں اندر گیا تو وہ 200 بندہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کیا, انہوں نے کہا جی اگر سنی ہو تو بیان کرو. میں نے کہا آپ کو کیسا لگتا ہے, انہوں نے کہا سنی سمجھ کے بلایا ہے. 200 آدمی پہلے سے بیٹھا تھا, کوئی پڑھ بھی رہے تھے پہلے, لیکن مجھے بھی پکڑ کے لیا. میں نے وہاں کیپ ٹاؤن میں بغیر کسی کی مدعو کیے. تو میں نے ان کو پوچھا بھی ہر مہینے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہر مہینے کیا, ہر دن کرتے. غوث پاک کا ختم مبارک ہر دن ہوتا ہے کسی نہ کسی گھر میں. تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کنارہ ایک دنیا کا کیپ ٹاؤن کی بندرگاہ ہو یا اٹلانٹک کا کنارہ ہو, یہ آپ کے سمندر کا نام ہے, آپ کو پتا ہے. میں نے کتنوں سے پوچھا آپ کے سمندر کا خیال ہے سی. میں کہا سی نہیں ملا, ہر سی کا کوئی نہ کوئی نام ہے, اپنے سی کا نام بتاؤ. تو یہ بیان نہیں کرتے آپ لوگ ہیں, برگر کی قسم ساری جانتے, سمندر کا نام کیا یہ کوئی نہیں پہچانتا. سمجھ آ گئی. اس کا نام ہے اٹلانٹک. اٹلانٹک کے کنارے تک, بحیرہ سے لے کر احمر سے لے کر اٹلانٹک کے کنارے تک جتنا سفر ہم سے ہو سکا کیا. سمندر اور اس کے کنارے زمینیں ختم ہو گئی, مگر اللہ کے اس ولی کی حکومت ختم ہوتی ہم نے نہیں دیکھی. حالانکہ ان پر موقوف کوئی نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, کیونکہ اولیاء تو اور بھی ہیں, کام چل سکتا تھا. لیکن یہ خدا اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنائے اس کی محبوب بنانے پر بھی کوئی پابندی نہیں. کیوں؟ اللہ احکم الحاکمین ہے, اس کو کون روکے گی کس کو چاہنا ہے اور کتنا چاہنا ہے؟ تو روک سکتا ہے, اس نے اتنا چاہا. اور قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا ان الذین